تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، ابتعثہ بالنور المضیء والبرهان الجلي والمنهاج الباني والكتاب الهادي، أسرته خير أسرة وشجرته خير شجرة، أغصانها معتدلة وثمارها متهدلة، مولده بمكة وهجرته بطيبة، علا بها ذكره وامتد منها صوته، أرسله بحجة كافية وموعظة شافية ودعوة متلافية، أظهر به الشرائع المجهولة وقمع به البدع المدخولة وبين به الأحكام المفصولة، فمن يبتغي غير الإسلام دينا تتحقق شقوته وتنفصل عروته وتعظم كذبته ويكن معه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكمه كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، پڑھے لکھے علاقے کے پڑھے لکھے مومنوں، میں نے اس مقدس و مطہر ذکر و بیان کے لیے سورہ مبارکہ اسراء کی ایک آیت مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ ماشاءاللہ آپ اہل علم ہیں، اہل نظر ہیں، اہل سخن ہیں، اہل نظر ہیں، تو آیت میں پڑھوں گا، توجہ آپ کریں گے، قرآن میں پڑھوں گا، فیصلے آپ کریں گے، اور ہاتھ باندھ کے فیصلے نہیں ہوں گے، فیصلے ہوں گے ہاتھ کھول کے۔ یہ 17واں سورہ ہے اور اس کی جو آیت ہے وہ ہے 78 فرمان الہی ہے، کلام الہی ہے، بھیجنے والا قرآن ہے، بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والا جبریل ہے، بتانے والے محمد ہیں، بچانے والے آل محمد ہیں۔ سورہ اور 78ویں آیت، اب آیت کا ترجمہ سنو بھئی کمال ہو گیا۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق الليل، اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو سورج ڈھلنے پر، نماز قائم کرو سورج ڈھلنے پر، نماز قائم کرو سورج ڈوبنے پر، نماز قائم کرو قرآن الفجر صبح کے وقت، اور نماز قائم کرو سورج ڈھلنے پر، نماز قائم کرو سورج ڈوبنے پر، نماز قائم کرو قرآن الفجر صبح کے وقت۔ یہ ہے سورہ اسراء، اور اب سورہ ہود میں کہتا ہے اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، یہ سورہ ہود کی آیت ہے کہ نماز پڑھو سورج ڈھلنے پر، نماز پڑھو سورج ڈوبنے پر، نماز پڑھو صبح میں۔ بھئی کمال ہو گیا، نماز 5 ہے، قائم دین ہے۔ اس کو اپنے عقیدوں میں بھان کے لے جانا۔ بھئی کمال ہو گیا، اللہ نے نماز کے ٹائم بتائے کہ نماز سورج ڈھلنے میں پڑھو، سورج ڈوبنے میں پڑھو، اور اس کے بعد قرآن الفجر صبح میں پڑھو۔ اور نمازیں 3 نہیں ہے، نمازیں ہیں 5 نمازوں کو 3 وقتوں میں آنا ہے، 5 نمازوں کو 3
مرحلے پہ آ گیا، موڈ تو خراب نہیں ہوا، آگے بڑھو، کبھی کمال ہوگا، پڑھے پڑھے لکھے لو تو نماز پڑھنی ہے، نمازیں ہیں 5، ان کو ایڈجسٹ ہونا ہے، 3 وقتوں میں کوئی کمال ہو گیا تو بھائی بڑے پڑھے لکھے لو، مالک نماز پڑھے کیسے؟ بھائی بس جو تم سجدہ کرو، دوسری آیت میں کہنا ورکاؤ رکوع کرو، تیسری آیت میں کہنا قوم اللیل قلیلا قیام کرو، تو کمال ہو گیا۔ کسی آیت میں کہتا ہے سجدہ کرو، کسی آیت میں کہتا ہے رکوع کرو، کسی آیت میں کہتا ہے قیام کرو، تو میں قرآن کھول کے نماز پڑھوں گا، اس لیے کہ میرے لیے اللہ بھی کافی ہے، قرآن بھی کافی ہے۔ اب میں نے قرآن کھولا لاہور کے مومنوں اور میں نے نماز پڑھنی شروع کی، اللہ نے کہا سجدہ کرو واسجدوا، میں نے سجدہ کر لیا، اللہ نے کہا وارکعوا، میں نے رکوع کر لیا، اللہ نے کہا قم اللیل الا قلیلا، میں نے قیام کر لیا، نماز ہوگی۔ کوئی مسلمان نہیں کہے گا کہ یہ سجدہ رکوع قیام یہ نماز نہیں، نماز کیسے ہوگی؟ پہلے قیام پھر رکوع پھر سجدہ۔ قرآن سے اگر نماز پڑھو تو پہلے سجدہ پھر رکوع پھر قیام، تو فیصلہ تو ہو گیا کہ نماز قرآن کی صورت دیکھ کے نہیں ہوتی، محمد کی سیرت دیکھ کے۔ میرا دل چاہا کہ میں سورہ حمد کی جگہ سورہ رحمان پڑھوں، اس میں قافیے بہت اچھے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفع ووضع الميزان۔ ہے کوئی مجھے اجازت دینے والا کہ میں سورہ حمد کو ہٹا کے سورہ رحمان پڑھوں؟ کیا دیوانے ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو؟ میں نے کہا کیوں بھائی اس میں پاگل ہونے والی بات کیا ہے؟ سورہ رحمان بھی اللہ کا سورہ، سورہ کوثر بھی اللہ کا سورہ، سورہ بقرہ بھی اللہ کا سورہ۔ کہا نہیں، اپنی مرضی سے تم اللہ والے کو ہٹا کے اللہ والا نہیں لا سکتے، عقل کے اندھو۔ جب تم اپنی مرضی سے اللہ والے کی جگہ اللہ والا نہیں لا سکتا تو اللہ والے کی جگہ بندوں والا کیسے لائے گا؟ اپنی مرضی نہیں چلے گی اللہ کے دین میں، اللہ کے دین میں اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ بھائی کمال ہو گیا، کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ اللہ کا کہتا قل یا ایھا الکافرون؟ میرے حبیب کافروں سے بات کرو، میرے حبیب کافروں سے بات کرو۔ قل یا ایھا الکافرون، قل کہو کس سے؟ کافروں سے۔ اچھا تو نبی کو کہنا چاہیے یا ایھا الکافرون، اے کافروں۔ نبی یہ نہیں کہتا، نبی کہتا قل یا ایھا الکافرون، یعنی اللہ نے کہا کہو، نبی اللہ کا کہو بھی نہیں بدلتا۔ تو فیصلہ تو ہو گیا کہ جب نبی اپنی مرضی سے اللہ کا کہو نہیں بدل سکتا تو وہ خلافت کو آپ کی مرضی پہ چھوڑ دے گا۔
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے. بڑا کمال ہو گیا. جو رحمان ہے جو رحیم. رحمان کا مطلب رحیم کا مطلب بہت زیادہ کمال ہو گیا. جب دونوں کا مطلب رحم کرنے والا ہے تو اللہ کے پاس فالتو ٹائم ہے. اللہ کے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے کہ ایک مطلب ایک کمانے کے لیے دو لفظ استعمال کرے. اللہ کے پاس ٹائم کم ہے اور کام زیادہ ہے. قرآن کے پاس ٹائم کم ہے اور کام زیادہ ہے. کام بھائی کمال ہو گیا. قرآن کے پاس ٹائم ہے 23 سال کا اور کام ہے قیامت تک کا. خدا کو محفوظ رکھے. زیادہ ہے ٹائم کم ہے تو اللہ دو مطلب اگر ہوں گے دو معنی ہوں گے تو لفظ بھی دو ہوں گے. ایک معنی کے لیے دو لفظ استعمال نہیں کرے گا تو مطلب کیا رحمان اور رحیم تھا. اب بتا رہا ہوں آیت سے بتا رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. رحمان کہتے ہیں جو ہر ایک کو برابر سے نعمتیں دے, جو ہر ایک کو اپنے حصار رحمت میں لے لے, اسے کہتے ہیں رحمان. بارش ہندوستان میں بھی ہوتی ہے, بت پرستوں کیا بھی ہوتی ہے, مسلمانوں کیا بھی ہوتی ہے. اللہ اناج انہیں بھی دیتا ہے, مسلمانوں کو بھی دیتا ہے. تو کیوں ایسا؟ رب العالمین عالمین کا پالنہار ہے, سب کا پالنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین عالمین کا پالنے والا ہے. اس لیے فوراً بعد ہے رحمان. اور رحیم کہتے ہیں کہ قیامت میں صرف مومنوں کو نعمتیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مالک یوم الدین. میں نے بڑی بات کی, میں نے بڑی بات کی. اب مجھے آیت پڑھنی پڑے گی رحمان اور رحیم کے لیے. مالک رحمان تو سمجھ میں آ گیا کہ رب العالمین سب کو نعمتیں دیتا ہے, برابر سے دیتا ہے. ابو جہل کو بھی دیتا ہے, محمد کو بھی دیتا ہے, موسیٰ کو بھی نعمتیں دیتا ہے, فرعون کو بھی دیتا ہے. کمال ہو گیا. ابراہیم کو بھی نعمتیں دیتا ہے, نمرود کو بھی نعمتیں دیتا ہے. ہر ایک کو برابر سے نعمتیں دیتا ہے, ہر ایک کو برابر سے رزق دیتا ہے. لیکن رحیم ان اللہ بالناس رؤوف رحیم. رحیم کہتے ہیں جو صرف مومنوں کو نعمتیں دے, مومنوں کو رزق دے, مومنوں پہ رحمتیں برسائے. تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ رحمت کے دو ٹکڑے ہیں, رحمان اور رحیم. رحمان سب کے لیے ہو, رحیم مومنوں کے لیے ہو. رحمان سب کے لیے ہو, رحیم مومنوں کے لیے ہو. مالک یہ کیوں کیا؟ کام یا جوہری جیسے رحمت کے دو ٹکڑے ہیں رحمان اور رحیم, ایسے ہی میں نے نور کے دو ٹکڑے دیے محمد اور علی. محمد ہے رحمان کا مظہر, علی ہے رحیم کا مظہر. محمد سب کے لیے بچہ بیماروں کے دعائیں دے گا, علی رحیم کا مظہر صرف مومنوں کے لیے. اب سمجھ میں آیا کہ محمد رسول اللہ سارے کہیں گے علی ولی اللہ. میں نے دیکھے بعد میں گلشن زہرا میں کہا تھا کہ وہ گلے منحوس ہیں جن سے ذکر علی نہ نکلے. اب میں ایک بات بتا دوں, میں کسی کو نعرہ حیدری لگانے سے نہیں روک سکتا, یا علی کہنے سے نہیں روک سکتا. علامہ مجلسی کے نام سنا ہے نا, میرے پاس ایموشنز نہیں ہیں, کتابیں پڑھ کے بولتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے بولتا ہوں. اس لیے کہ میں نے دو حوضے دیکھے ہیں, پہلا حوضہ اپنے گھر میں, دوسرا حوضہ مشہد مقدس میں. میں سیکنڈ ہینڈ بات نہیں کرتا. علامہ مجلسی کا نام سنا ہے نا, بہت بڑا عالم ہے. وہ بحر الانوار میں لکھتا ہے کہ مومن جب جنت کے دروازے پہ جائے گا تو ایک کنڈا ہوگا جنت کا, جنت من طویلہا. مومن وہ کنڈا ہو جائے گا, جنت من طویلہا. اس کنڈے سے آواز آئے گی یا علی یا علی یا علی. تو مجھے پتا چل گیا کہ یا علی کہنا جنت کے کنڈے کا مقدر ہے, کسی کنڈے کا نہیں. خدا آپ کو محفوظ رکھے. میں کمال ہو گیا, پھر ایک آیت سنا دوں. رحمان اور رحیم یاد رکھنا. رحمان سب کے لیے جو ہر ایک کو حصہ رحمت میں لے لے, اور رحیم مومنوں کو. اس لیے تم دیکھو, ترتیب دیکھو آیت کی. الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین کے فوراً بعد ہے رحمان, اور مالک یوم الدین کے ساتھ لگا ہوا ہے رحیم. قیامت میں سب کے لیے نہیں ہے, قیامت میں مومنوں کے لیے.
اللہ اے مومنوں، اے ایمان کے دعوے دارو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اے ایمان کے دعوے دارو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور میرے رسول پہ ایمان لاؤ، میرے رسول پہ ایمان لاؤ۔ مالک تیرے رسول پہ ایمان لائیں گے تو ملے گا کیا پڑھا گے؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ فی الناس۔ اگر تم میرے محمد پہ ایمان لائے تو میں اپنی رحمت کے 2 برابر کے حصے تمہیں دوں گا۔ میرے نبی نے کہا تھا کہ اپنی اولاد کی تربیت ولایت علی پہ کرنا۔ اچھا اب تم سوچ رہے ہوگے یہ بھی کوئی ایموشنز ہوں گے، یہ بھی کوئی جذبات ہوں گے، تو میں سنا دیتا ہوں تمہیں۔ جب تک عربی کتاب پڑھنی ہوتی ہے تو عربی کتابوں میں دیکھ لینا، یہ ان سے کہہ رہا ہوں جن کو تکلیف ہے، یہ ان سے کہہ رہا ہوں جن کو تکلیف ہے، جن کو پرابلم ہے، ان سے کہہ رہا ہوں کہ عربی پڑھنی آتی ہے تو عربی کتاب میں جا کے دیکھنا۔ غدیر کا خطبہ نکالو، میرے پاک نبی نے سوالات کے مجمع کو روک کے کہا الا فلیبلغ الشاہد الغائب والوالد الولد الی یوم القیامہ۔ جو باپ ہے، میرے نبی نے کہا جو باپ ہے وہ سنے، وہ اپنے بیٹے تک من کنت مولا کا پیغام پہنچائے۔ یہ خالی غدیر کے باپ نہیں، الی یوم القیامہ، قیامت تک آنے والے ہر باپ کو میرا پیغام ہے، میرے محمد کا پیغام ہے کہ وہ اپنے بیٹے تک من کنت مولا علی کی ولایت کا پیغام پہنچائے۔ تو ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، نبی نے کہا ہے ہر باپ کو کہ اپنے بیٹے تک علی کی ولایت پہنچاؤ، تو ناراض کیوں ہوتے ہو؟ اب جو باپ اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھے گا وہی علی کی ولایت۔ چھوٹی سی بات سنو، موڈ خراب نہ کرنا، سنا دوں پیچھے والوں کا موڈ تو نہیں خراب ہے، میں قرآن سے باہر نہیں نکلوں گا، میں قرآن کی باؤنڈری سے باہر نہیں نکلوں گا۔ پڑھنے لگے لوگ، اللہ کہتا میرے ایمان کے دعوے دارو، ایمان کے دعوے دارو، میرے محمد پہ ایمان لاؤ، ایمان کے دعوے دارو، یہ زبانی جمع خرچ نہیں چلے گا، میرے پاک محمد پہ میرے رسول پہ ایمان لاؤ، اگر لے آئے تو ملے گا کیا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ کہتا میں اپنی رحمت کے 2 برابر کے ٹکڑے تمہیں دوں گا۔ کفلین عربی کا لفظ ہے، تسنیہ کا صیغہ ہے، جا کے عربی ڈکشنری میں دیکھ لینا، جتنی تمہیں عربی لغت میں جائے لاہور میں سب میں دیکھنا کہ کفلین کہتے ہیں 2 برابر کے حصے، کفلین کہتے ہیں 2 برابر کے حصے۔ اب میرا پاک نبی بیٹھا ہے مسجد میں اور میرے محمد نے یہ آیت کی تلاوت کی کہ اللہ ایمان لاؤ رسول پہ، اللہ تمہیں 2 برابر کے اپنی رحمت کے حصے دے گا، کفلین 2 برابر کے حصے دے گا۔ ایک آدمی اٹھا بھرے مجمع سے، اس نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہنے لگا اے جان کائنات، اے روح کائنات، اے عقل اول، اے خلق اول، اے خلق اول، اے روح کائنات، اے صاحب الاولاد، ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ رحمت کے 2 برابر کے حصے کیا ہے۔
کہ مظہر دو ہیں، اسی طریقے سے رحمت کے دو برابر کے حصے ہیں۔ کفلین یاد رکھو، سورہ حدید کے آتے ہیں کفلین، رحمت کے دو برابر کے حصے۔ منہ خراب ہو گیا، منہ خراب تو نہیں ہوا، پڑھے لکھے لوگ قرآن کا لفظ یاد رکھیں، کفلین، کفلین دو برابر کے حصے۔ اللہ نے کہا کفلین، محمد نے کہا حسنین۔ اچھا اب سب نے لکھا، برادران اہل سنت نے بھی لکھا اپنی کتابوں میں۔ دادا صاحب کی کتاب ہے کشف المحجوب، دادا صاحب کے لاہور والے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جو بڑا نوازا ہے نا میرا حسن، یہ سر سے کمر تک مجھ جیسا۔ خراب ہو گیا، اگر ہاتھ نہیں کھولیں گے تو میں کیسے آگے بڑھوں گا؟ زیادہ زحمت نہیں دوں گا، ختم ہو رہی ہے بات۔ یہ جو بڑا نوازا ہے حسن، پاک نبی نے کہا یہ جو بڑا نوازا ہے میرا حسن، یہ سر سے کمر تک مجھ جیسا، اور یہ جو حسین ہے یہ کمر سے پنجوں تک مجھ جیسا۔ آپ سلامت رہے، خدا آپ کو محفوظ رکھے، پاک پروردگار پاک کو جنت کے صدقے ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اب جملہ میرے پاک نبی کا ہے کہ حسن جو ہے میرا بڑا نوازا، سر سے کمر تک مجھ جیسا، اور کمر سے پنجوں تک حسین مجھ جیسا۔ اے اللہ کے پیارے نبی، الٹ کے کہہ دے کہ سر سے کمر تک حسین مجھ جیسا، اور کمر سے پنجوں تک حسن مجھ جیسا۔ گانا یا جوہری، سر سے کمر تک حسن مجھ جیسا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ وہی بات یہ کہ سر سے کمر تک میں ہے ہاتھ، سر سے کمر تک میں ہے ہاتھ، اور کمر سے پنجوں تک میں ہے پاؤں، یعنی حسن کے ہاتھ میرے ہاتھ، حسین کے پاؤں میرے پاؤں۔ اگر حسن سنو نامہ لکھے تو میں نے لکھا، اور اگر حسین یزید کو ٹھوکر مارے تو میں نے مارے۔ یہ صلح کا فرش ہے، یہ عاشقی کا فرش ہے، اور یہاں پہ جو آتا ہے نا وہ کسی کے باپ کے انویٹیشن میں نہیں آتا۔ یہ محبت کا فرش ہے، اور اس میں سب برابر ہے۔ یعنی ایک بات کہوں، تم اس قوم کا حصہ ہو جو نیچے بیٹھ کے سب سے اونچی ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں ہے ایک بیٹی نے اپنے باپ سے پوچھا تھا، بابا پھر میرے بچے پہ روئے گا کون؟ بابا فمن یا بکے ہیں، بچے پہ روئے گا کون جب کوئی نہیں ہوگا؟ کیا بیٹی مت گھبرا، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا۔ رونا ایک مستقل عبادت ہے، یاد رکھنا میرے اس جملے کو، رونا ایک مستقل عبادت ہے۔ حسین پہ گریا ایک مستقل عبادت ہے، یہی مقصد ہے، یہی مقصد ہے، یہ رونا حسین پہ رونا یہی مقصد ہے عزاداری کا۔ تمہارے وقت کا امام، تمہارا 12واں امام زیارت ناہیہ میں کہتا ہے، کیا بھول گئے تم اپنے امام زمانہ کے جملے کو؟ مولا مجھے زمانے نے آپ سے بہت دور پھینک دیا، لیکن میں صبح و شام پانی کے آنسو کی جگہ خون کے آنسو روتا ہوں۔ وہ 12واں میرے وقت کا امام، ایک جملہ ہے، جب تم کربلا جانا تو اس جملے میں دیکھنا، قبر حسین کی زیارت کے لیے جانا تو صحن میں دیوار پہ یہ جملہ لکھا ہے، قتل گاہ کے پاس، السلام علی قتل العبرات۔ یہ جملہ میرے امام کا ہے، میرے 12ویں امام کا ہے۔ میرا 12واں امام کہتا ہے، سلام ہو میرے دادا حسین پر جسے رولا رولا کے مارا گیا۔
آسان نہیں ہے یہ جملہ. خود حسین نے عاشور کے دن ایک جملہ کہا انا قتیل العبارہ، من کشتہ گریانا، میں وہ ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا. کبھی اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے ہوئے روئے، کبھی 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر کھینچتے ہوئے روئے. رونا مستقل عبادت ہے، یاد رکھنا اس جملے کو. اور بڑے ادلے اور براہین میرے سامنے ہیں کہ رونا ایک مستقل عبادت ہے. چہلوں کا پرسہ دے رہے ہو، چہلوں کی شب ہے. تم نے کبھی امام رضا کا چہلم نہیں منایا، کبھی امام حسن کا چہلم نہیں منایا. کیوں نہیں منایا؟ اس لیے نہیں منایا کہ جب امام رضا کا چہلم آیا تو ان کے وارث آزاد تھے ان کا چہلم منانے کے لیے. پوری کائنات میں بس میرا مظلوم حسین ہے. جب پہلا چہلم آیا تو وارث زندان شام میں تھے. میں نے بھی شام کی زیارت کی ہے، آپ نے بھی شام کی زیارت کی ہوگی. جس نے نہیں کی اللہ اسے توفیق دے کہ وہ کربلا کی بھی زیارت کرے، شام کی بھی زیارت کرے. میں نے وہ بازار بھی دیکھا، دربار بھی دیکھا، اور وہ زندان بھی دیکھا جس میں اس بچی کی قبر موجود ہے. اتنا چھوٹا زندان ہے کہ بیٹیاں پیر نہیں پھیلا سکتی. شہزادی زینب سے کسی بوڑھی عورت نے پوچھا بی بی یوں تو آپ پر بڑی مصیبتیں پڑیں، آپ نے بڑے مسائل جھیلے، لیکن آپ کے لیے آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ بی بی نے چیخ ماری اور کہا اے بوڑھی عورت، ہم آل محمد کے لیے سب سے بڑی مصیبت زندان شام کی مغرب تھی. اس نے پھر ہاتھ جوڑے، کہا بی بی وہ زندان شام کی مغرب سب سے بڑی مصیبت کیوں تھی؟ بی بی رونے لگی. کہا اے بوڑھی عورت، جب سورج ڈوبتا تھا اور مغرب ہوتی تھی تو وہ بچی جو اپنے باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی پکار پکار کے کہتی تھی بابا بابا آ جاؤ بابا، مجھے نیند آ رہی ہے بابا. بیویاں تھک کر سو رہی ہیں. شہزادی زینب نے اپنے سر پہ کسی کا ہاتھ محسوس کیا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، دیکھا ایک ننھا سا ہاتھ ہے. بی بی اٹھ کے بیٹھ گئی. کہا بیٹی کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہو، اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہو. رو کے کہنے لگی بیٹی سکینہ تیرا بابا تو کربلا میں بھوکا پیاسا مارا گیا، یہ اب کس کو ڈھونڈ رہی ہے؟ کہا نہیں پھوپھی اماں، میرا بابا ابھی یہی موجود تھا اور اکیلا نہیں تھا، ان کے ساتھ ایک بوڑھی خاتون بھی تھی، ان کے ساتھ ایک بزرگ بھی تھے، اور میرے بابا نے تعارف کرایا تھا بیٹی سکینہ یہ تیری دادی فاطمہ زہرا ہے، یہ تیرے دادا حیدر کرار ہے. نہیں پھوپھی اماں میرا بابا یہی موجود تھا. پھوپھی اماں میرا بابا کہاں چلا گیا؟ بچی کا رونا بند نہ ہوا. سجاد کھڑے ہوئے، کہا لائیں پھوپھی اماں، لائیں سکینہ کو مجھے دے دے، شاید بچی کو نیند آ جائے. جملہ سنو، بچی بھائی کی آغوش میں آئی، سکینہ کو تھپکیاں دینی شروع کی سجاد نے. اب تمہیں پتہ ہے نا سجاد کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھوڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، لیکن بچی کو تھپکیاں دے رہے ہیں کہ شاید بچی کو نیند آ جائے. راوی کہتا ہے کہ بچی واقعاً سجاد کی گود میں سو گئی. سجاد نے بی بی کو دیکھا، کہا پھوپھی اماں بہن سو گئی ہے، آ کر لے جائیں. ایک مرتبہ شہزادی نے سکینہ کو دیکھا اور سجاد کو دیکھا اور ایک جملہ کہا بیٹے سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون.
یزید نے حداد بلایا. حداد جانتے ہو میرے بچوں کسے کہتے ہیں؟ لوہار کو کہتے ہیں. حداد لوہار، حدید لوہا. حداد لوہے کا کام کرنے والا، لوہا کاٹنے والا. حداد آیا، سجاد کے گلے کا توق کٹنا ہے. دیکھنے والا کہتا ہے کہ جب حداد نے، لوہار نے سجاد کے گلے کا توق کاٹا ہے تو گلے کا گوشت گل چکا تھا، ہڈیاں دکھائی دے رہی تھی. جملہ سنو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خدا تمہیں آباد رکھے. سجاد رہا ہوئے آئے شہزادی زینب کے پاس. پھوپھی اماں کوئی حکم ہے؟ کہا بیٹے یزید سے جا کر کہے کہ ہمارا جو مال عاشور کے دن لوٹا تھا وہ مال واپس بھیجوائے، ہمارے شہداء کے سر واپس بھیجوائے. آخری جملے سنو گے. شہزادی زینب کے سامنے لوٹے ہوئے مال کا ڈھیر لگ گیا. بیوی نے کچھ چادریں اٹھائی، دیکھی اٹھا کے رکھ دی. کچھ گوشوارے نچے ہوئے دیکھے، اٹھا کے رکھ دیے. کچھ خلخال دیکھے، اٹھا کے رکھ دیے. کچھ پازیبیں دیکھی، اٹھا کے رکھ دی. ایک چرخا دیکھا، اٹھا کے رکھ دیا. بس اس مال میں سے ایک پھٹا ہوا کرتا اٹھایا اور چیخ ماری. زینب نے اپنے سر پہ رکھا. سجاد نے ہاتھوں کو جوڑا. پھوپھی اماں یہ پھٹا ہوا کرتا کیسا ہے؟ رو کے کہنے لگی بیٹے سجاد، اماں اس کرتے کو سیدھی جاتی اور روتی جاتی اور کہتی جاتی زینب میں نہ رہوں گی. جب بچہ رخصت آخر کے لیے آئے تو اپنے ہاتھوں سے پہنا دینا، اور جب تیری مدینے واپسی ہو تو میری قبر پہ لا کے رکھ لینا. آخری جملہ سنو، آخری جملہ، بس آخری جملہ سنو. شہداء کے جملہ سنو، وہ پرسہ دے رہے ہو نا. آخری جملہ سنو، خدا تو میں بات رکھے. چہلو منا رہے ہو نا. جملہ سنو گے. شہداء کے سر آئے. زینب کی گود میں حسین کا سر ہے. ام لیلہ کی گود میں اکبر کا سر ہے. ام فروہ کی گود میں قاسم کا سر ہے. ہر بی بی ماتم کر رہی ہے. شام کی بوڑھی عورتوں نے دیکھا کہ حجرے کے ایک گوشے میں دو چھوٹے چھوٹے سر